بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے رات بھر مدینہ کی گلیوں میں پہرا دیا تاکہ لوگ اطمینان سے جی بھر کے سو سکیں۔ آپ پہرے کے دوران پوری رات گلیوں بازاروں میں چکر لگاتے رہے اور ساتھ ساتھ بہادر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق سوچتے رہے کہ ان میں سے ایران کے مغربی صوبے اہواز کو فتح کرنے کے لیے لشکر اسلام کا سپہ سالار کس کو بنایا جائے۔ سوچتے سوچتے ان کی نظر انتخاب حضرت سلمہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی تو خوشی سے اچھل پڑے اور فرمانے لگے کہ واہ کیا کہنے، میں ایک مناسب سپہ سالار کے انتخاب میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے حضرت سلمہ بن قیس اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا بھیجا۔ جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا، سلمہ، میں نے آپ کو اہواز کی مہم پر روانہ ہونے والے لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا ہے۔ بنام خدا اپنی کمان میں لشکر اسلام کو لے کر روانہ ہو جاؤ، منکرین خدا سے جنگ کرنا۔ جب تم دشمن کے سامنے جاؤ پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیں اور اپنے گھروں میں بیٹھنا پسند کریں اور تمہارے ساتھ جہاد میں شریک نہ ہوں تو ان سے صرف زکوٰۃ وصول کرنا۔ بائیں صورت مال غنیمت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اگر وہ تمہارے ساتھ شریک جہاد ہو جائیں تو پھر وہ مال غنیمت میں برابر کے حصے دار ہوں گے۔ اگر وہ اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیں تو ان سے بہر صورت ٹیکس وصول کرنا اور دشمن سے ان کی حفاظت کرنا اور انہیں ایسی تکلیف نہ دینا جسے وہ برداشت نہ کر سکیں۔ اگر وہ ٹیکس دینے سے انکار کر دیں تو پھر ان سے جنگ کرنا، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اگر وہ لڑائی کے دوران قلعہ بند ہو جائیں اور تم سے مطالبہ کریں کہ ہم اللہ اور رسول کے حکم پر ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہیں تو ان کی یہ تجویز منظور نہ کرنا، کیونکہ تمہیں علم نہیں کہ اللہ اور رسول کے حکم سے ان کی مراد کیا ہے۔ اگر وہ تم سے مطالبہ کریں کہ ہم اللہ اور رسول کے ذمے پر سرنگو ہوتے ہیں تو تم ان کی یہ تجویز بھی نہ ماننا، اس میں بھی کوئی مکر و فریب پوشیدہ نہ ہو۔ البتہ اگر وہ تمہارے سامنے آ کر ہتھیار ڈال دیں تو پھر ان پر تلوار نہ چلانا۔ جب تم لڑائی میں کامیاب ہو جاؤ تو حد سے تجاوز نہ کرنا، نہ ہی غدر کرنا، نہ دشمن کے ناک کان کاٹنا اور نہ ہی کسی بچے کو قتل کرنا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی نصیحت آموز باتیں سن کر ان پر عمل کرنے کا اقرار کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہیں بڑی گرم جوشی سے الوداع کیا اور ان کے لیے کامیابی و کامرانی کی دعا کی۔ حضرت سلمہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بھاری ذمہ داری کا پوری طرح اندازہ تھا جو امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے کندھوں پر ڈالی تھی، اس لیے کہ ایران کا صوبہ اہواز دشوار گزار پہاڑی علاقہ تھا اور بصرہ اور ایران کے درمیان سرحد پر واقع تھا، اور یہاں ایک بہادر اور جنگجو قوم کرد آباد تھی۔ مسلمانوں کے لیے اسے فتح کرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار باقی نہ تھا، کیونکہ بصرہ میں آباد مسلمانوں کو ایرانیوں کے حملوں سے اس صورت میں بچایا جا سکتا تھا کہ اہواز پر مکمل مسلمانوں کا قبضہ ہو۔ حضرت سلمہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ لشکر اسلام کو لے کر روانہ ہو گئے۔ ابھی وہ سرزمین اہواز میں داخل ہوئے ہی تھے کہ انہیں نامساعد حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ لشکر اہواز کے چٹیل پہاڑوں پر بمشکل چڑھنے لگا اور اس کے نشیبی علاقوں میں گلے سڑے پانی کے جوہڑوں سے کبیدہ خاطر ہو کر گزرنے پر مجبور ہوا۔ راستے میں نکلنے والے زہریلے اژدہوں اور بچھوؤں کو تہس نہس کرتے ہوئے مسلسل آگے بڑھتا گیا۔ اس دشوار گزار راستے میں سپہ سالار حضرت سلمہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی حوصلہ افزائی لشکر اسلام کو حاصل تھی، جس کی وجہ سے تکلیف راحت اور حزن و ملال فرحت و شادمانی میں تبدیل ہو گیا تھا۔ وقفے وقفے سے وہ اپنے لشکر کو پند و نصائی سے بھی نوازتے، جس سے ان کے حوصلے بلند تر ہوتے جاتے۔
رات کا سما قرآنی آیات کی عطربیز فضاؤں سے مہک اٹھتا۔ رات بھر تمام مجاہدین قرآن مجید کی ضیاء پاشیوں سے اپنے سینوں کو منور کرتے اور اس کے لال و جواہر سے اپنے دامن کو بھرتے رہتے، جس کی وجہ سے تکلیف کو بھی بھول چکے تھے۔ حضرت سلمہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم کے مطابق باشندگان اہواز کو سب سے پہلے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ پھر انہیں ٹیکس کی ادائیگی کا حکم دیا۔ انہوں نے تکبر و نخوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹیکس دینے سے بھی انکار کر دیا۔ اب مجاہدین کے لیے لڑائی کے سوا کوئی چارہ کار باقی نہ رہا، لہٰذا وہ اللہ کا نام لے کر میدان کارزار میں اتر آئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے میدان کارزار گرم ہوا اور لڑائی کے شعلے بھڑک اٹھے۔ دونوں فوجوں نے بہادری کے ایسے جوہر دکھائے جن کی جنگی تاریخ میں بہت کم مثال ملتی ہے۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں مجاہدین کو اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے فتح و نصرت نصیب ہوئی اور مشرکین کو ذلت آمیز شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ جب لڑائی اپنے منطقی نتیجے کو پہنچ گئی اور سپہ سالار حضرت سلمہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر میں مال غنیمت تقسیم کرنے لگے تو انہیں ایک بہت قیمتی اور عمدہ ہار نظر آیا۔ ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ یہ ہار امیر المومنین کی خدمت میں بطور تحفہ بھیج دیا جائے، تو لشکر سے کہا، یہ ہار اگر تمہارے درمیان تقسیم کر دیا جائے تو اس سے تمہارا کیا بنے گا؟ اگر تم خوشی سے اجازت دو تو میں یہ ہار امیر المومنین کو بطور تحفہ بھیج دوں۔ سب نے بیک زبان کہا، ہاں ضرور بھیج دیجئے، آپ کا یہ فیصلہ بہت مناسب ہے۔ آپ نے وہ ہار چھوٹی سی صندوقچی میں بند کیا اور اپنی قوم کے ایک آدمی کو بلا کر حکم دیا کہ تم اور تمہارا غلام ابھی مدینہ روانہ ہو جاؤ، پہلے امیر المومنین کو فتح کی خوشخبری دینا اور اس کے بعد یہ ہار ان کی خدمت میں پیش کرنا۔ اس شخص کے ساتھ مدینہ منورہ میں امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے جو سلوک کیا گیا وہ ہر مسلمان کے لیے باعث عبرت ہے۔ ہم یہ واقعہ آپ کو اسی کی زبانی سناتے ہیں۔ قبیلہ اشجع کا وہ شخص بیان کرتا ہے کہ میں اور میرا غلام بصرہ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر ہم نے سفر کے لیے 2 سواریاں خریدیں۔ اس کے لیے اجازت اور سرمایہ ہمیں حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عنایت کیا تھا۔ ہم نے زاد راہ ان پر لادا اور مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو میں نے امیر المومنین کو تلاش کیا۔ وہ ایک جگہ پر اپنے عصا پر ٹیک لگائے مسلمانوں کو کھلائے جانے والے کھانے کی نگرانی کر رہے تھے۔ آپ اپنے غلام یرفع کو فرما رہے تھے، اے یرفع، ان لوگوں کے سامنے مزید گوشت رکھو، اے یرفع، ان لوگوں کے سامنے مزید روٹی رکھو، اے یرفع، ان لوگوں کے برتنوں میں اور زیادہ شوربہ ڈالو۔ جب میں ان کے پاس آیا تو آپ نے مجھے ارشاد فرمایا، بیٹھو۔ میں وہیں عام لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ میرے سامنے کھانا رکھا گیا، میں نے کھانا کھایا۔ جب لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے یرفع، دسترخوان اٹھا لو۔ پھر آپ چل دیے اور میں آپ کے پیچھے ہو لیا۔ جب آپ گھر میں داخل ہو گئے تو میں نے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے کمال شفقت سے اجازت عنایت فرما دی۔ آپ بالوں کی بنی ہوئی ایک چٹائی پر بیٹھ گئے۔ 2 ایسے تکیوں کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے جو کھجور کے پتوں سے بھرے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک تکیہ میری طرف کھسکا دیا اور میں اس پر بیٹھ گیا۔ آپ کے پیچھے پردہ لٹکا ہوا تھا۔ آپ نے پردے کی طرف دیکھا اور اپنی بیوی سے ارشاد فرمایا، اے ام کلثوم، ہمیں کھانا دیجیے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ امیر المومنین نے اپنے لیے کوئی خاص کھانا تیار کروایا ہوگا۔ بیوی نے تیل میں تلی ہوئی ایک روٹی جس پر سالن کی جگہ نمک رکھا ہوا تھا آپ کو پکڑا دی۔ پھر آپ نے میری طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا، آؤ کھانا کھاؤ۔ میں نے تعمیل حکم کے طور پر چند ایک لقمے لیے۔ آپ نے کھانا کھایا۔ آپ کے کھانے کا انداز ایسا دلربا تھا
کہ میں نے کبھی کسی کو اس عمدہ انداز میں کھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پھر آپ نے فرمایا ہمیں پانی پلاؤ، تو آپ کی خدمت میں ستو کا بھرا ہوا ایک پیالہ پیش کر دیا گیا۔ آپ نے فرمایا پہلے اس مہمان کو پلاؤ۔ میں نے پیالہ پکڑا اور تھوڑے سے ستو نوش کیے۔ میں نے محسوس کیا کہ جو ستو میں نے اپنے لیے تیار کروائے ہیں وہ اس سے کہیں بہتر اور عمدہ ہیں۔ پھر آپ نے پیالہ پکڑا اور ستو نوش فرمائے اور یہ دعا پڑھی، شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں کھلایا اور سیر کیا اور پلایا اور سیراب کیا۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا امیر المومنین، میں ایک خط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے دریافت کیا کہاں سے؟ میں نے عرض کیا سلمہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے۔ آپ نے فرمایا سلمہ بن قیس اور اس کے قاصد کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، لشکر اسلام کے متعلق کچھ بتائیے۔ میں نے عرض کیا امیر المومنین، آپ کی تمنا کے مطابق لشکر اسلام کو اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت سے ہمکنار کیا۔ میں نے اس جنگ میں پیش آنے والے واقعات تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ آپ نے تفصیلات سن کر ارشاد فرمایا اللہ کا شکر ہے، اس نے ہم پر بے انتہا اپنا فضل و کرم فرمایا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کیا تمہارا بصرہ سے گزر ہوا؟ میں نے عرض کیا ہاں یا امیر المومنین۔ آپ نے پوچھا مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ میں نے بتایا الحمدللہ خیریت سے ہیں۔ آپ نے دریافت کیا بازار میں اشیاء صرف کے نرخ کیسے ہیں؟ میں نے بتایا چیزیں بہت سستی ہیں۔ آپ نے پوچھا گوشت کا کیا بھاؤ ہے؟ گوشت عربوں کی مرغوب غذا ہے، جب تک گوشت نہ ملے انہیں تسلی نہیں ہوتی۔ میں نے بتایا گوشت تو وافر مقدار میں دستیاب ہے۔ پھر آپ نے اس صندوقچی کی طرف دیکھا جو میرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ آپ نے پوچھا یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ میں نے عرض کیا جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے دشمن پر غلبہ دے دیا تو ہم نے مال غنیمت جمع کیا۔ سلمہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ہار دیکھا تو لشکر سے کہا اگر یہ ہار تم میں تقسیم کر دیا جائے تو کسی کا کچھ نہیں بنے گا، اگر تم خوشی سے مجھے اجازت دو تو میں یہ ہار امیر المومنین کی خدمت میں بطور تحفہ بھیج دوں۔ سب نے کہا ہاں ضرور بھیجیے، ہم خوش ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے صندوقچی آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ جب آپ نے اسے دیکھا اور آپ کی نظر سرخ، زرد اور سبز رنگ کے چمکتے ہوئے نگینوں پر پڑی تو غصے سے آگ بگولا ہو گئے اور صندوقچی کو زمین پر زور سے پٹخ دیا تو وہ موتی دائیں بائیں بکھر گئے۔ خواتین خانہ نے سمجھا کہ میں ان موتیوں کو چننے کا ارادہ رکھتا ہوں، وہ صورتحال دیکھ کر پردے کی طرف ہو گئیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے حکم دیا کہ انہیں اکٹھا کرو اور اپنے غلام یرفع کو حکم دیا کہ جب یہ موتی اکٹھے کرنے لگے تو اس کی پیٹھ پر کوڑے مارو۔ میں موتی اکٹھے کرنے لگا اور آپ کا غلام یرفع مجھے مارنے لگا۔ پھر آپ نے فرمایا کم بخت کھڑے ہو جاؤ۔ میں نے کانپتے ہوئے عرض کیا حضور مجھے سواری عنایت فرما دیں، آپ کے غلام نے میری سواری بھی چھین لیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام سے ارشاد فرمایا اے یرفع اسے اور اس کے غلام کو بیت المال سے 2 سواریاں دے دو۔ پھر آپ نے مجھے حکم دیا کہ تمہارا سفر ختم ہو جائے تو یہ کسی ضرورت مند مسلمان کو دے دینا۔ میں نے عرض کیا امیر المومنین میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ پھر آپ نے میری طرف غضبناک انداز میں دیکھا اور ارشاد فرمایا اللہ کی قسم اگر یہ ہار لشکر میں تقسیم نہ کیا تو میں تیری اور سپہ سالار کی ہڈی پسلی ایک کر دوں گا۔ میں نے وہاں سے اپنی سواری کو سر پر دوڑایا اور جتنی بھی جلدی ممکن ہو سکتا تھا حضرت سلمہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا اور ہانپتے ہوئے میں نے کہا اے سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اگر تم میری اور اپنی جان کی خیر چاہتے ہو تو ابھی یہ ہار لشکر میں تقسیم کر دو۔ اور پیش آنے والا پورا واقعہ میں نے انہیں سنا دیا۔ آپ نے وہیں اس مجلس میں وہ ہار مجاہدین میں برابر تقسیم کر دیا۔